الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک، دنیا تا آخرت، اس کے مراحل کیا ہیں، اور ہم نے سب سے پہلے سمجھ رہے ہیں قرآن مجید سے، اس کے بعد احادیث سے سمجھیں گے کہ دنیاوی حقیقت، دنیاوی زندگی جو ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں، اس کی جب تک ہم پوری طرح فہم حاصل نہیں کریں گے، ہم دنیا کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ اور آج امت آپ دیکھ لیں، قرآن مجید میں جو دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹی ہوئی ہے، اور کس طرح ہم اندھیروں میں اور حکومتیں، عوام، عدالتیں کس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں، کیوں؟ وہ دنیا کی حقیقت کو قرآن سے نہیں سمجھا لوگوں نے۔ تو کل ہم نے جو آیات کی ہیں، اور وہ ساری آپ کو سامنے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ اچھا، پہلے تو ایک بات بتائیں کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہیں، یہ کتنی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر بہت زیادہ، ہمیں اس میں ڈوب جانے کے لیے دیکھیں، اگر ہم دنیاوی زندگی کی حقیقت جو قرآن اور سنت نے بیان کی ہے وہ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ ٹھیک سے چلیں گے۔ اگر دنیا کی حقیقت ہم نے نہیں سمجھی، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ نے، اور عبادت جب بھی کر سکتا ہے کہ اس دنیا کو سمجھے کہ یہ دنیا میری لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں عبادت کر کے اور آخرت کی جو دائمی، ابدی، بے مثال اور لازوال زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور اصل کامیابی وہی ہے۔ باقی یہ دنیا کی کامیابیاں، اگر آپ کو مال ملا ہے، اولاد ملی ہے، عہدے ملے ہیں، ڈگریاں ملی ہیں، تو یہ آپ کی آزمائش ہے۔ یہی چیز ان آیات سے بالکل واضح ہو رہی ہے۔ اس کو آپ نے ٹھیک ٹھیک سمجھا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ جی سر، جی سر، کوشش کر رہے ہیں سر، کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ فوکس کریں اور اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہاں، ورنہ پھر ناکامی ہوگی، یاد رکھیں، اس آخرت کی زندگی میں۔ یہ تو بڑی عارضی زندگی ہے۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنا ہے اسی کل والے ہینڈ آؤٹ کو، فانی اور عارضی دنیا کو لازوال اور بے مثال جنت پر ترجیح دینے والوں کی مذمت۔ یہ مذمت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم اگر اس عارضی دنیا کو ترجیح دیں گے اس دائمی اور بے مثال اور لازوال آخرت کی زندگی کو، تو کتنے ہم نادان اور بے وقوف ہوں گے۔ ذرا سوچیں۔ سر یہ ہینڈ آؤٹ جو ہے نا وہ چینج یہ کرنا ہے، یہ نظر آ نہیں رہا ہے ہم لوگوں کو کچھ بھی۔ کمزور ہے وہ۔ اچھا، سلائیڈیں میں آپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر، سلائیڈ چینج کریں سر پلیز۔ جی میں سر، یہ جی دیکھیں، پہلے میں آپ کو اس کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہوں، جب میں اس پہ جاؤں گا تو میں چینج کروں گا۔ اب میں آ گیا نا، تو اب دیکھیں۔ اچھا، یہ سب ہو چکی ہیں، سورہ حدید کی ہو چکی ہے، کہف کی ہو چکی ہے، یونس کی ہو چکی ہے،
دنیا آزمائشوں کی جگہ میں بقرہ کی 155 تا 157 ہو چکی ہے، آل عمران کی 186 ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ ملک کی آیت 2 ہو چکی ہے، کاف کی 7 ہو چکی ہے، اور المائدہ کی 48 ہو چکی ہے، الانعام کی 165 ہو چکی ہے، محمد کی 31 اور آل عمران کی 142 ہو چکی ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں نہیں؟ جی سر، جی جی سر، سب کچھ ملے ہوئے ہم اب لوگ۔ آئیے، یہ عنکبوت کی 2 اور 3 بھی ہو چکی ہے، اور اب آئیے ابراہیم کی 2 اور 3، فانی اور عارضی دنیا کو لازوال اور بے مثال جنت پر ترجیح دینے والوں کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ خود مذمت فرما رہے ہیں، اور ذرا میں ترجمہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للکافرین من عذاب شدید۔ سخت تباہی ہے کن لوگوں کے لیے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ نے حق بھیجا ہے اس کا قولاً بھی انکار کرتے ہیں یا قولاً مان کے عملاً انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں قرآن کس طرح کھول کے بیان کر رہا ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا یہاں رک کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آخرت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں یا دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سر دنیاوی ہم تو دنیاوی زندگی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ ذرا دیکھیں قرآن کے طرز بیان کو، دیکھیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ، آپ کتنی آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی بات، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری بات کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اب ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مفہوم ٹھیک ٹھیک یہ ہے، ہمارے گھروں میں جو لادینی ہے وہ اصل میں رکاوٹ ہے اللہ کے راستے پر عمل کرنے کی، اور اس گھر کا سربراہ جو ہے جس کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ دراصل خود بھی رک رہا ہے صراط مستقیم سے، اور اپنے اہل خاندان کو بھی روک رہا ہے۔ اسی طرح حکمران، آپ کا میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، آپ ویل ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یصدون عن سبیل اللہ، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم خود، میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ہم تو اس عمل کا حصہ نہیں ہیں۔ نمبر 2 کلیئر ہے؟ جی سر۔ تیسری بات، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ راستہ جو اللہ نے بتایا ہے اس میں ٹیڑھ پیدا کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کا؟ اللہ نے تو صراط مستقیم بھیجا ہے، قرآن بھی بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو پھر بندہ ٹیڑھ جب چاہتا ہے، اس میں ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نہیں ہے نا اس پہ یار لگا یہ جب یہ دیا جی جلدی بتائیں۔ سر وہ مختلف انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس کے جو صحیح راستہ ہے اس کو قرآن اور سنت کے مطابق آپ نے ٹھیک روشنی میں اس کو نہیں۔ کہا، ٹھیک کہا۔ کیوں مختلف انٹرپریٹیشن کیوں کرتا ہے؟ خواہشات نفس کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ خواہشات کے مطابق۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی رشوت بھی کبھی اس میں، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا، نعوذ باللہ، حرام کی اجازت دے دیتا، وہ یہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات جو دنیا میں حرام مال کما رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے اس میں ٹیڑھ چاہتے ہیں۔ اور ان 3 گروہوں کو کون سے؟ نمبر 1،
جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھتے ہیں، نمبر 2 وہ اللہ کے راستے روکتے ہیں، نمبر 3 وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، شروع میں کہا کہ ویلن، ان کے لیے تباہی ہے، اور آخر میں کہا اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بڑے دور نکل گئے ہیں۔ بالکل یہ چیز آج دیکھ لیں، دیکھیں قرآن کتنا کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ آپ کے حکمران مسلم دنیا کے یہ تینوں چیزوں میں ملوث ہیں، اور انہوں نے وہ ملک جو پاکستان کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر بنا، وہاں ہم گمراہی میں کتنے دور نکل گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں ہم روز اول سے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی آیت ہے، کتنی بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں، ابراہیم کی 2 اور 3 کے بارے میں؟ بات بالکل کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ تو سر جی یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یسدونا، تو جی، یہ خود کا روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا دونوں معنی اس میں آئیں گے، میں نے اور یہ آپ عملاً قولاً دونوں طرح ہوگا؟ بالکل دونوں طرح ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک گھر کا سربراہ ہے، اور وہ سربراہ جو ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، گھر میں بے حیائی، بے پردگی، مکس گیدرنگ، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ خود رک رہے ہیں اور سارے خاندان کو بھی روک رہے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے سے۔ تو یہاں دونوں معنی بیک وقت ہیں۔ اور جب کوئی آدمی، دیکھیں نا، حکمران چل رہے ہیں تو عوام الناس بھی چل رہے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لوگ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے حکمران کرتے ہیں۔ اگر حکمرانوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے تو عوام بھی یہی کریں گے۔ صورت حال آپ کے سامنے ہے، کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے یہ نہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ سر حکمران تو بہت دور کی بات ہے، گھر کے سربراہ جو ہوتے ہیں، یعنی خاوند اور بیوی جو اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں، اگر وہی غلط ہوں گے تو پھر گھر پورا برباد ہو جائے گا۔ یہی تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، میں نے مثال ہی یہی دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب سر ویسے بھی بینگ مسلمس ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، تو جب ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو لوگ ظاہر ہے کہ وہ تو غلط جو نان مسلمز ہیں وہ تو ہم سے پھر یہی دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کے راستہ ہے، وہ بھی ہم ان انٹینشنلی ان نوئنگلی جو ہے نا وہ ہم روک رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج لوگ کیوں نہیں اسلام قبول کر رہے؟ ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے۔ ایک مجاہدین غزہ نے بچوں، عورتوں اور نے ایمانی ثبوت، ایمان کی استقامت کا ثبوت دیا ہے، اس سے لیکن دنیا کی رائے بدل گئی ہے۔ کاش کاش ہم اس دنیا میں اللہ کے دین کے مطابق چلنے والے ہوتے تو آپ یقین مانیں ہمیں بالکل اسی طرح دنیا میں عزتیں ملتی جس طرح اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کو ملی ہے۔ آج بھی وہ نمونہ ہے۔ سر جی پھر وہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الکافرین۔ اس دعا پہ دیکھیں، صرف دعا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر عمل نہیں کریں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں؟ کیوں انہوں نے گلیوں اور گھروں میں پتھر ان کے پھینکے گئے؟ ان کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کافروں نے کیا کوشش نہیں کی؟ ہم دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، دعاؤں کے ساتھ جب تک کوشش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے منہ پہ مار دینا ہے۔
دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. آج دیکھیں کعبۃ اللہ میں لوگ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. امت اپنا طریقہ چھوڑ نہیں رہی تو ذلت اور پستی بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے دعائیں ساری یاد کرنی چاہیے قرآن و سنت کی, اور ادھر عمل اپنا ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر جی ٹھیک. اچھا, ذرا سورہ روم کی 7 کو دیکھیں اور حقائق کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں. کیا مطلب ہے ظاہری پہلو جانتے ہیں؟ سر جلد سر ملنے والی چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا مختصر سے جواب دیا ہے. پچھلی ساری آیتیں جو پڑھی ہیں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. جب اس حقیقت کو ہم نے چھوڑ کے دنیا کی ظاہری جو ہے پہلو اس کو نظر رکھا ہے تو ہم دنیا پرستی میں لگ گئے, مال پرستی میں لگ گئے, خواہش پرستی میں لگ گئے وغیرہ وغیرہ. جی سر. تو یہ ہے. الحیات الدنیا والآخرات خیر وابقیٰ. ذرا آیتیں مت پڑھیں, یہ آگے آ رہی ہیں, پہلے جو میں بتا رہا ہوں سمجھیں اس کو. ہم یہی حرکت کرتے ہیں کہ آیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں, فٹافٹ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جمپ کرتے رہتے ہیں. قرآن اللہ کا احکامات ہیں, ظاہر من حیات دنیا کو سمجھیے. آج میں اور آپ بھی دنیا کی ظاہری پہلو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور جب دنیا کے ظاہری پہلو کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو آگے دیکھیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, یہی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں. آخرت سے غفلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو ہم نے ٹھیک سے نہیں سمجھا, دنیا کو قرآن سے نہیں سمجھا. وہ ساری آیات آپ کے پاس موجود ہیں جو کل ہم نے کی ہیں. جی سر بالکل صحیح ہے. آگے سورۃ دہر میں کمال کی بات اللہ تعالی نے, ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, یہ ہیں وہ لوگ جو جلدی حاصل ہونے والی چیز کو محبوب رکھتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں قرآن نے کس طرح ہماری, اللہ تعالیٰ کیونکہ العلیم ہے, کس طرح کھول کھول کے بتایا ہے. کتنی آج ہمیں دنیا عزیز ہے, ہم خود اپنی اولادوں کو لگے ہوئے ہیں صبح شام, اور بالکل ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ وہ دن جب رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور یہاں کی ہر عمل کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا وہاں ہم نے اس کا جواب دینا ہوگا. کتنی پیاری آیت ہے سورہ اس کی زلزال کی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا. یہ یومن ثقیلہ کو سمجھیے. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرا سی برائی دیکھی کی ہوگی تو وہاں سامنے موجود ہوگی. کتنا مشکل ہوگا وہاں. دیکھیں ان آیات پہ غور کریں. اللہ نے قرآن اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ اس پر غور کریں کہ دنیا عاجلہ سے محبت اور آخرت کو بھول کے ہم زندگی گزارے ہیں, اور آخرت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس آخرت کے بعد تو اصلی دائمی زندگی اس وقت شروع ہونی ہے. یہ تو آزمائش ہے زندگی دنیا کی. پھر دیکھیں قرآن نے کس طرح, سورہ عنکبوت کی آیات آپ کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کے سوا کسی چیز کا طالب نہیں ہے کہ وہ دنیا مل جائے, مال مل جائے, اولاد مل جائے, ڈگریاں مل جائیں, عہدے مل جائیں, اور
اسی کے نتیجے میں وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فارد من تولی عن ذکرنا، اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو ہمارے ذکر سے پھر گیا۔ اور نمبر 2، ولم یرد الا حیات الدنیا، اور اس کے مقصود اور مطلوب صرف دنیاوی زندگی ہے۔ آگے سنیں، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا سارا علم تک رسائی بس اتنی ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ یہ بڑی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ان کو علم تو اللہ نے دیا قرآن و سنت کا، جو ان کو پوری حقوق العباد اور عباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے پوری دنیا سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ بدبخت جس کو اللہ نے صلاحیتیں بھی دیں، اللہ نے مال بھی دیا، وسائل بھی دیے، ذرائع بھی دیے، یہ سب کچھ دنیا میں خرچ کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو یہ سب چیزیں دی تھیں کہ زندگی کی حقیقت، اس علم کو، علم الآخرہ اور حقیقت دنیا کی سمجھ کر عمل کرے، تاکہ وہ آخرت میں دائمی زندگی میں اللہ کی نعمتیں کمال کی اس کے مقدر ہوں گی۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کا مبلغ علم، یعنی علم تک رسائی۔ ان ربک هو اعلم، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا وارننگ دے رہے ہیں، بے شک تمہارا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے، من ضل عن سبیلہ، کون ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، وہو اعلم بمن اہتدی، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر قائم ہیں۔ تو بندے کو بتا دیا، یہ آخر میں وارننگ ہے، انذار ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھو اور اس دنیا کے پیچھے مت پڑو۔ اگر تم پڑھو گے، جو دنیا میں عمل کرو گے، تو پھر تمہارے رب کو سب علم ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، لکھوا رہا ہے، قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ تو وہ تمہیں اس کو پتہ ہے کہ کون دنیا میں گمراہی پہ چل رہا ہے اور کون ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی 20، 29 اور 30 کے بارے میں کوئی سوال؟ بڑے غور سے ان کو سمجھیے، سوال کیجئے تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ سر اس میں یہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ یعنی علم کی رسائی صرف وہ ذرائع وسائل اور دنیا کو حاصل کرنے اور دنیا مل جائے، مال مل جائے، اس پہ لگا رہا ہے، اللہ کو حاصل کرنے پہ نہیں لگا رہا۔ آج کل یہی حال ہوا ہے ہم سب کا، اللہ معاف کرے ہم پر، رحم کرے ہم۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت دیکھیں، کہتے ہیں نا، آپ ایک ایک آیت کو دیکھیں اور سمجھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ ان دنیا پرستوں کا اور اللہ کے باغیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے سورہ نازیات میں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس کسی نے سرکشی کی، طغا کا مطلب ہے کہ سرکشی، بغاوت، جس کسی نے، من کا مطلب ہے جو کوئی ہو، ابو لہب کیوں نہ ہو، سگا چچا کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پہلی بات کہ نمبر 1 اس پہ لکھیں کہ اس نے سرکشی کی، بغاوت کی۔ نمبر 2، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے پیچھے پڑا رہا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھولا رہا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں 3 چھوٹی سی آیات میں اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچ دیا کہ کیا حشر ہوگا ان باغیوں کا، ان سرکشوں کا، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں سب کچھ لگا دیا۔ اللہ نے یہ عقل، مال، ذرائع اور وسائل اس کو دیے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان کے اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ یہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا، عارضی دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا کے
اور آخرت کو بھول کر یہ جہنم کا ٹھکانہ اس کا مقدر ہو گیا۔ یہ آیت خاص کر یہ یاد کر لیں پلیز، بڑی چھوٹی سی، اور اس کو نمازوں میں پڑھا کریں، آگے کی آیتیں بھی سمجھ لیں تو انشاءاللہ روز ہمیں یہ دہانی ہوگی۔ کوئی سوال آیت نازیات کی 37 تا 39؟ کلیئر ہے بات؟ جی جی سر سر۔ اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، ذرا غور کریں۔ ہود کی آیت اور اوپر ٹائٹل کو دیکھیں، فانی اور عارضی دنیا کو لازوال اور بے مثال جنت پر ترجیح دینے والوں کی پھر مذمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا اصول بیان ہو رہا ہے، بڑے غور سے سنیے، نہ سمجھ آئے سوال کیجیے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، وہ شخص جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتا ہے، اسی کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی، اس کی جو وہ ہے ٹیپ ٹاپ، بس اس کو پسند ہے اور اس کے پیچھے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں؟ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس کی کارگزاری کا سارا پھل ہم اس کو یہیں دے دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جو دنیا کا طالب ہو دنیا میں اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق اس کے سارے اعمال جو ہیں، جو یہاں وہ کرتا ہے، اس کا پھل بھی اس کو مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے اس کو، اور پھر اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ایک تو یہ اصول آ گیا ہمارے پاس آیت 15 کا۔ کوئی سوال آپ کا؟ اب دیکھیں نا، ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ بندہ ہے نا جس کو اتنی مال مل گیا، یہ اتنے عہدے مل گئے، اب اس کی بدبختی کی انتہا ہے کہ اگر ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر خرچ نہیں کر رہا، جیسا یہاں بتا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا، اس کی زینتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اللہ پھر اس کو مال دے دیتا ہے۔ کیوں؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیں آگے کتنی پتے کی بات اللہ فرما رہے ہیں، 16 میں دیکھیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، الا، ہاں کس میں حصہ ہے؟ النار، جہنم کی آگ ان کے حصے میں آئے گی دائمی، وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ کیا بات ہے کہ سارا وہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے زیرو مر جائیں گے، اور ہر چیز اللہ پر کی اپنی ملکیت ہوگی جو پہلے سے بھی ہے۔ یہ تو ہمیں ملا تھا امتحان کے لیے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ دیکھیں کتنی زبردست اور مکمل ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے، کیا انذار ہے، کیا تنبیہ ہے، کیا وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی زندگی میں سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ کوئی سوال آیت سورہ ہود کی آیت 15 اور 16 میں؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ جی یہ حکم۔ سر اس دنیا میں بھی تو بہت سارے لوگ جو خدا کے باغی ہوتے ہیں، اور لیکن وہ دنیا کے لیے بہت ایفرٹس بھی کرتے ہیں، لیکن سر وہ بھی تو بہت ناکام اور قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے الفاظ استعمال کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق ان کو بدلہ دیتا ہے۔ اب میری بات سنیں اور آپ اس کو سمجھیں، جن کو اللہ دے دیتا ہے نا مال اور اولاد، کیونکہ اس کا یا جو بھی ان کی دنیاوی خواہشیں تھیں وہ پوری کر دیتا ہے،
مجھے آپ بتائیں، آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، کیا ان کی دنیا میں ان کو سکون ملتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، بالکل نہیں۔ ہاں، تو یہ دنیا کا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس نے اللہ کو زبان سے بھی یاد کیا، عمل سے بھی یاد کیا، اور ہر عمل کرتے وقت اللہ کو یاد رکھا، صرف اطمینان اس کو ہے۔ بظاہر چاہے وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو، اور اللہ کا ان آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا مقصد اس کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر، یہ سورت بنی اسرائیل کی 18 اور 19 نمبر آیت بھی اسی بالکل سیم اسی طرح ہے۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص ارادہ رکھتا ہے دنیا حاصل کرنے کا، اس کو دے دیتے ہیں ہم جو چاہتا ہے وہ، پھر بنا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، اور داخل ہوتا ہے وہ مذموماً مدحورا، دھتکارا ہوا۔ سیم بالکل سارے اسی طرح کی آپ آیت نے ہے۔ یہ بات ٹھیک کہی ہے۔ قرآن انہی چیزوں کو بار بار دہراتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں، اور یہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا۔ اب جیسے آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیات اور یہ آیات، یہ انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، باز آ جا، باز آ جا، تو وارننگ بھی دے رہا ہے، ترغیب بھی دے رہا ہے۔ یہ اس بات کو ہمیں سمجھنا اور سمجھانا ہوگا لوگوں کو کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ ایک نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے سورہ نازیات کی آیت، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جس طرح جو ہے ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، اور ہم اللہ کی راستے میں بھی دیتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، تو سر پھر آخرت میں بھی تو جس کے پاس اس دنیا میں بھی دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا، تو آخرت میں بھی ہمیں اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا نا؟ یا جن کو اس دنیا میں مل گیا کہ آخرت میں نہیں ملے گا ان کو؟ نہیں 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 نہیں، آپ بات کو سمجھیں۔ اگر آپ نے یہ مال حلال طریقوں سے کمایا اور پھر اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کیا، اور آپ نے یہ مال اور یہ زندگی حیات طیبہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا؟ صحابہ میں بعض کتنے چند لوگ تھے، بڑے مالدار تھے۔ جب انہوں نے غزوہ تبوک میں وہ مال اللہ کے راستے میں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ہر برائی سے بچائے گا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں حلال کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دین کے پورے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک، ان کا عمل ٹھیک، ان کا ایمان ٹھیک، ان کا عمل ٹھیک، تو وہ چاہے دنیا میں کروڑ پتی کیوں نہ ہوں، آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ ان کی بڑی قدر کرے گا کہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو دی، انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا جو اللہ نے چاہا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جی سر۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی اسی طرح تھے نا؟ کیا حضرت آپ دیکھیں، سب سے کمال تو ابو بکر صدیق نے کیا، اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کو کتنی بات پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے رات بھر یہودی کا کنواں چلایا، اور تھوڑی سی کھجوریں جو ملیں وہ لے کے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجوروں کو سارے ڈھیر پہ جمع ہوا تھا اس پہ پھینکا کہ یہ برکت ہوگی۔ اللہ تو آپ کے مال کو اور آپ کی نیتوں دونوں کو دیکھتا ہے، پہلے نیت کو دیکھتا ہے۔ کوئی سوال سورہ ہود کی 7 اور 8 پر؟ سر میرا ایک کوشچن ہے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سورہ ہود کی آیات ہیں، میں نے قرآن میں سر یہی صورت ہے، یہی آیات ہیں کہ یہاں تو 7 اور 8 پر کوئی اور آیت ہے؟
بے شمار آیتیں ہیں اسی مضمون پر، الفاظ مختلف ہیں، قرآن نے طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ نہیں سر، اب وہ جو مطلب سورہ ہود کا آپ نے حوالہ دیا نا، آیت نمبر 7 اور 8، یہ جو اسکرین پر میں دیکھ رہی ہوں یہ قرآن پاک میں یہ نہیں، یہاں پر تو وہ الذی خلق السماوات ہے، آیت نمبر اچھا 7 میں۔ سوری یہ اور کہیں سر یہ جی ایک منٹ، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آیتیں قرآنی کی ہیں، ذرا اگر آپ، میں اس کو کریکٹ کرا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی سر، اور ایک یہ میں آپ کو اصل میں وہ بیچ میں وہ کٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یہ سورہ عنکبوت کا بھی جو آپ نے دیے نا وہ دونوں آیتیں بھی میں نے ایکچولی قرآن پاک کھولا ہوا ہے نا، تو وہ اس لیے میں سورہ عنکبوت میں ڈھونڈ رہی تھی، اللہ مجھے آپ ان کو بہت نمبروں جزائے خیر دے، یہ اچھا ہوا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دی۔ یہ آیتیں اگر وہاں نہیں ہیں تو قرآن میں کہاں ہیں آیتیں، یہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، ٹھیک ہو ٹھیک ہے گیا؟ سر جی آپ نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کی، جزاک اللہ۔ تو یہ آیات آپ کو کلیئر ہیں جو میں نے بیان کی ہے؟ جی سر جی سر۔ قرآن نے کس طرح کھول کھول کے بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کو آخرت پسند ہے، اللہ کس طرح ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، قرآن کس طرح ان کی مذمت کرتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ذرا سنیے سورہ کاف کی نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ اکبر، اللہ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا غور کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر لو، اپنے آپ کو ان لوگوں کا ساتھ دے کر مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اس کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھلا یہ کون لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان کا ساتھ دیں، ان کی پشت پناہی کریں، ان سے محبت کریں۔ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ سر یہ صحابہ صحابہ کے کرام اور یہ صحابیات۔ صحابہ اور صحابیات ہیں، جو یہ تھا ان کا طرز زندگی، اور اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو محبوب رکھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے اتنے پسند ہیں کہ میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات کہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں اس سے مانگتے ہیں، اسی پہ بھروسہ توکل کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور وہ اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ان کے ساتھ آپ بالکل ان کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں، ان سے محبت کریں۔ اور آگے بالکل اس کا الٹ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَائِكَ، عَيْنَاكَ، اور ان لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیاوی زندگی کے زینت کے پیچھے پڑے ہیں۔ پہلی بات، جو دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان پر نگاہ بھی نہ ڈالو۔ اور نمبر 2، بڑے غور سے دیکھیں، آیت کے ایک ایک ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہائے ہائے، اور ان باتوں کی ان لوگوں کی بات ہرگز نہ مان جن کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ ذرا سوچئے ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے دوست کیسے ہیں، جو صرف اللہ سے غافل ہی نہیں، وہ اللہ کا مقابلہ کر کے طاغوت بن رہے ہیں۔ یہ جو ایک حدیث ہے نا، ایمان کی تکمیل اس نے کی، حضور فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل اس نے کی، یعنی کامل ایمان اس کا ہوا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے نفرت کی، اور جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کی نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا۔ اب
اس آئینے میں ذرا ہم اپنی شکل دیکھ لیں کہ کیا واقعی ہم لوگوں سے اس لیے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو جب دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، یا روکتے ہیں کسی دینے سے، رکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ جا رہے ہیں، ایک بڑا آدمی اور چرسی قسم کا آدمی مانگ رہا ہے، آپ اس کو نہیں دیتے. کیوں؟ یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یہ تو ابھی جا کے چرس خرید لے گا، تو آپ اس کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کہ اللہ راضی نہیں ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. آپ ذرا پھر آیت میں واپس چلیے. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ آپ صرف ان لوگوں کو ساتھ رہیے، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیجئے، ان کے ساتھ ان کو اپنا میت دیجئے جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. یہ تو ہو گئے اللہ کے پسندیدہ لوگ، اور اب آئے ناپسندیدہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے تو اپنی آنکھیں پھیر لو. کون؟ جنہیں دنیاوی زندگی کی زینت میں گم ہو گئے ہیں. نمبر 2، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت سے غافل ہو گئے ہیں اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اور تیسری بات، وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ، اور انہوں نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو واہ واہ واہ، وہ آپ سورہ قصص میں دیکھیں نا، قارون نے جب نکلا نا اپنے خزانوں کے ساتھ تو دنیا پرستوں نے کیا کہا؟ وہ بڑے نصیبے والا ہے. اور اس پورے رکوع کو بار بار پڑھا کرے تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ وہ بدبختو، سب سے اچھی چیز اللہ کی اطاعت اور اس کی رضامندی ہے. تو 3 چیزوں کے بارے میں اللہ سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں غرق ہو گئے اس کی زینت میں. نمبر 2، جن کے دل غافل ہو گئے اللہ کے ذکر سے. نمبر 3، جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی. اور آخر میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، تو ان کا جو کام تھے، جو ان کے اعمال تھے، وہ افراط و تفریط پر مبنی تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تھے، وہ اس سے ہٹے ہوئے تھے. آپ دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں دنیاوی زندگی اور اس کو دنیاوی زندگی میں غرق ہونے والے کی مذمت کر رہا ہے، اور قرآن کس طرح جو دنیاوی زندگی کو اس کی حقیقت کے مطابق سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت ان کے پیش نظر ہے، ان کو اللہ کس طرح تعریف فرما رہے ہیں. کوئی سوال سورہ کاف یا اب تک جو ہم نے آیتیں کور کی ہیں؟ سر جی یہ دیکھیں نا، ہمارے پاس جو کام والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا میں کہتی ہوں کہ نماز پڑھیں، گرم پانی ہے، ساری سہولت ہے، مگر یہ نماز نہیں پڑھتے. جمعے والے دن پڑھ لیتی ہیں اور بس اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتی. تو کیا کیا جائے ان کا؟ اچھا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ آپ اس کو گرم پانی، اس کو سارا وقت دے رہے ہیں، اس کو ساری سہولتیں دے رہے ہیں. یہی آپ کو کرنا تھا. اب اس کو اگر دل میں ہے، قرآن اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی یہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان پر ہدایت پہنچانے کا حق ادا کر دیجئے. عمل نہیں کریں گے تو آئیں گے میرے پاس. تو آپ نے بالکل اتنا ہی کرنا ہے. آپ ان کو جوتا لے کے یا ڈنڈا لے کے ان کو نماز نہیں پڑھوانی. وہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہیں کریں. قبول کریں گے تو فائدہ ان کا ہے، اللہ راضی ہو کے ان کو آخرت کی دنیا میں، آخرت میں جنت دے دے گا. اور اگر نہیں کریں گے، اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جہنم میں پھینکے گا. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کریں، دیکھیں یہ ہیڈنگ لگی ہوئی آیتیں آپ کے پاس پہنچ چکا ہے ہینڈ آؤٹ. خدا کے لیے اس کو پڑھیں. اب سنیں مومن نے صادق کا رویہ کیا ہے.
کہ دنیا کی زندگی میں سابقو الی مغفرۃ من ربکم، تمہیں تو سبقت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پہ، تمہارے اپنے رب کی مغفرت کے لیے زندگی میں تمہیں سبقت کرنی چاہیے کہ نیک عمل سامنے آیا فٹافٹ کر دیا، دیر نہیں لگائی، سبقت کی اس میں، یہ ہے تو مطمع نظر ہونا چاہیے مومن کا۔ اور وہ جنت کیسی ہے ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، وہ جنت ارضھا کا ارض السماء والارض، اور جنت کی وسعتیں کیسی ہیں؟ زمین و آسمان جیسی۔ بھلا یہ کیوں اتنی وسیع اور عریض جنت کیوں ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ بس قرآن پڑھنا ہمارا فرض ہے کیا؟ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اس لیے کہ سمجھنا۔ اب کتنی بڑی ترغیب ہے، یہ جنت اتنی وسیع ہے، کیوں وسیع ہے؟ آپ سوچیں کہ انسان کتنے ہوں گے، آپ گن بھی نہیں سکتے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، تو ان سب کو جنتی ہوں گے، ان کی جنت ایک خود بادشاہی ہوگی، تو اسی وقت ممکن ہے کہ وہ اتنی وسیع اور عریض ہو جتنی زمین اور آسمان ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ تاکہ دیکھیں نا اس کو اللہ نے جو ہمیں عقل، فہم، دماغ دیا ہے، اس کے مطابق یہ ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھے ہم۔ اچھا، اب دیکھیں، پہلی بات کہی کہ آپ نیک کاموں میں سبقت کریں تاکہ آپ کو مغفرت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو۔ نمبر 2، جنت کیسی ہے، کتنی وسیع ہے۔ اور نمبر 3، یہ اعدت للذین، یہ تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور رسول پر۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یعطی من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ صفت کیوں لائی گئی ہے اللہ واللہ ذو الفضل العظیم؟ یہاں اس کا آیت سے کیا تعلق ہے؟ جو نیکیوں میں پہل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فضل انہی لوگوں پر کے ہوگا۔ لیے وہ نیکیاں ہو سکتا ہے اتنی کیپیبل نہ ہو کہ انسان جنت میں جا سکے، پھر اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کم نیکیوں کے ذریعے سے ہی انسان کو جنت میں جگہ دے دیں۔ یہ آپ اب ایسی تشریح کر رہے ہیں جو ایسے لوگ جو عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں دیکھ رہے ہیں، یہ جنت اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ وہ لوگ، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول پر اور سبقت کرتے ہیں نیکیوں میں۔ یہ ہے اس کا مفہوم، ان کے لیے اللہ ذو الفضل العظیم ہوگا۔ یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں نا، اس میں آپ موقع نکال رہے ہیں، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کر کے سبقت کرتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان سے ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، لیکن فضل عظیم جو جنت اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں، وہ انہی کو ملیں گے جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں اس میں۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ کوئی بات کلیئر نہ ہو تو سوال کرے، لیکن ان کو سمجھیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایات اور تعلیمات دے رہے ہیں، یہ برحق ہے، اس کے خلاف کوئی الٹا عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، کیونکہ اللہ العزیز ہے، وہ طاقت اور قدرت والا ہے، وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرے گا۔ نیکوں کو وہ وہی کچھ دے گا جس کا ان سے وعدہ کیا، اور بروں کو وہی سزائیں دے گا جو اس نے قرآن میں بیان فرما دی ہیں۔ کیوں؟ طاقت، قدرت، اختیار، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ سر جی یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ہاں اچھا، یہ آپ نے بڑی ساری در ہم کتنی دنیا میں کوشش کرتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے کے لیے، تو جنت حاصل کرنے کے لیے بھی تو
اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے بھی تو ہمیں اچھا آپ کوشش ایک کرنی اور چاہیے۔ بات سنیں، یہاں سابقو آیا ہے، ایک اور لفظ آیا ہے قرآن میں، وہ کیا ہے بلا؟ اسی کے سارعو، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، سارعو الی مغفرۃ من ربکم، بات ایک ہی ہے، سارعو کا مطلب یا سابقو جلدی کرو، سبقت کرو۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اب جو سابقو اور ساریو کا جس کا رویہ ہے نا، وہ آگے بڑھ کے فٹافٹ ہٹا دے گا، وہ سبقت لے گیا۔ اب ہم 6 آدمی گزر رہے تھے، 6 میں سے کسی نے یہ سبقت نہیں کی، جلدی نہیں کی، تو یہ ہے سابقو کا مطلب، کہ وہ بندہ سب سے پہلے فٹافٹ آگے بڑھ کے جلدی کر کے وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے مومن کا رویہ، یہ سر یہ جو رویہ۔ سورہ واقعہ میں جی سر یہ جو سورہ واقعہ میں 3 گروہ بتائے گئے ہیں، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقون، تو یہ وہی مطلب اسی اس میں آئے گا سابقون، یہ جی جو وہ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں سابقون جو سابق ہیں، لفظ؟ بالکل سابقون جو ہیں وہ بالکل اسی رویے کے حامل ہیں۔ جزاک اللہ۔ سر جی ایک لفظ یہ بھی ہے نا، ففروا الی اللہ۔ ہاں، یہ اصل میں دیکھیں اس میں بڑی ترغیب ہے، موٹیویشن ہے، کیا بات ہے، بڑی آپ نے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو نیکیوں میں۔ ذرا ان آیات کو دیکھیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے، کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کھول کے اللہ نے بیان کی ہے۔ اب سنیں سورہ مائدہ کی آیت 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ پہلی بات، یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ برحق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب نے ہدایات، تعلیمات، احکامات، واقعات، جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن کی بیان کردہ ساری، چاہے وہ تفصیلات ہوں، چاہے وہ اس کے کوئی بھی نقطہ ہو، وہ برحق ہے۔ آپ کا میرا یہ ایمان ہے؟ اگر برحق ہے اور ہم مانتے ہیں تو پھر ہم اس سے ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ کیوں ہم دنیا پرستی میں، مال پرستی میں اس کو اوپر سے پش ڈال دیتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا، کہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ ہم نے۔ اللہ رب العالمین کس طرح اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بتا رہے ہیں، ذرا غور کریں اس آیت پر، اس ٹکڑے پر غور کریں۔ پہلی بات کہ یہ قرآن برحق ہے، لہذا اس کو اپنا دنیاوی زندگی میں رہنما بناؤ، اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے۔ اب آپ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں۔ نمبر 1 کہ یہ بالحق ہے، صرف کتاب ہی برحق نہیں، اس کو بھیجنے والا بھی برحق، اس کو لانے والا فرشتہ جبرائیل امین بھی سردار، وہ بھی برحق، اور اس نے پورے اہتمام سے اس حق کو بھی ادا کر دیا، پہنچانے کے بھی۔ پھر فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ دوسری خوبی اس برحق کتاب کی یہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، ان سب کی جو ہے وہ ان پر ایک تو ان کی تصدیق کرتی ہے، اور دوسری ان پر نگران ہے۔ نگران کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اگر کوئی چیز جو اس کتاب میں بیان ہوئی ہے اور وہاں نہیں ہوئی تو پھر نگران کی بات مانی جائے گی۔ تو دوسری بات، یہ تصدیق کرتی ہے سابقہ کتابوں کی، لہذا اب یہ 2 چیزیں بتانے کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان، اس کے بعد اللہ حکم دے رہے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
تو لوگوں کے درمیان فیصلہ اس کتاب کے مطابق کرو جو میں نے نازل کی ہے، قرآن کے مطابق۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ پاک اللہ سر۔ کیا ہماری عدالتوں میں بما انزل اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں یا طاغوت کے قانون کے مطابق چل رہی ہیں؟ طاغوت کے مطابق سر ہو رہا ہے سب۔ اچھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بڑی سخت آیت ہے، لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تین باتیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، اور پھر آخری بات سخت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ بڑی پیاری اس کی تشریح کی ہے مفسرین نے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے پوری طرح تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی اگر اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنے معاملات نہیں چلا رہے تو ہم بھی یا تو ظالم ہیں یا فاسق ہیں یا کافر ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انسان کافر کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ کون سا آدمی ہے جو کافر ہے؟ جلدی بتائیں آپ۔ پاتا ہے اور یہ دین سے نکل جاتا اب ہے، اللہ بڑے تعالیٰ غور سے سنیے، بات کو سمجھیے، بڑی سخت بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا یا طاغوت کے فیصلے پر بالکل مطمئن ہیں، ان کو ذرا برابر شرمندگی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ کتاب کو بالکل پس پش ڈال کے ہم بالکل کفر اور طاغوت والے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کافر کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب آ جائیے، قرآن ہی کہتا ہے کہ ایک دوسری آیت میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ فاسق وہ ہیں جو کسی درجے میں سمجھتے تو ہیں کہ حکم اللہ کا حق ہے، لیکن مفادات کے لیے جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ فاسق ہیں کہ یہ دوسرے اللہ کو کتاب کو چھوڑ کر عمل دوسری کے زندگی کی فائدوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ یہ فاسق ہے۔ سر کسی میں جرت نہیں ہوتی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، عوام پوچھتے ہیں، پہلے مجھے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا، اب ہم کیونکہ جس قوم میں یہ جذبے ہوں وہ خود اللہ کے احکامات کے وہ حکمرانوں سے پوچھے گی، وہ حکمرانوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ لائٹ تو نہیں گئی؟ جی، بات آپ سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا؟ نہیں جی سر، اپنے اندر ہی کوئی ہمت جرت نہیں ہے تو نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کیا ہو رہا ہے غزہ میں، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماؤں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مریضوں کے ساتھ، پانی بند، کھانا بند۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کوئی غیرت ہے کسی مسلمان ملک میں؟ مجھے بتائیں۔ سبھی ایک جیسے ہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ حکمران جن کے یہ وتیرہ ہو وہ ان میں کوئی غیرت ہوگی؟ آپ حکمران بناتے بھی تو ہم اب خود ہی ہیں۔ ہم خود برے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہوں گے۔ اچھا، اب ذرا آیت میں رہیے، قرآن کو پوری طرح سمجھیے، ادھر ادھر دماغ کو مت لگائیے۔ بچ گئے ہیں؟ اچھا، بس یہ ختم کر کے جزاک اللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر آپ کتاب برحق نازل کی اور وہ نگران ہے،
تو اسی کے مطابق فیصلے کرو. اس کے بعد وارننگ دے دی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہش نفس کے پیچھے مت چلو. کس وقت؟ اما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ یہ حق آ گیا، قرآن آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد آپ کو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، آپ کو پیروی کرنی اللہ کے احکامات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. اب اللہ فرما رہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دیا. شریعت قرآن اور سنت میں بیان ہو گئی، اور راہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. یہ ہے کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اب اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو فرمانبردار ایک امت بنا دیتا. لیکن اللہ کے علم اور حکمت کا تقاضا کچھ اور تھا. وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہیں دے، عہدے، مال، ڈگریاں، اولاد، مال، مربع، کوٹھیاں، وہ سب تمہارے لیے آزمائش ہیں. پھر تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کامیابی کا؟ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں سبقت کرو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم نے واپس پلٹ کے اس اللہ کے سامنے ہونا ہے اور پھر وہاں حساب دینا ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں کھول کھول کے بتا دے گا. بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جو تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے اس کی ساری حقیقت تمہارے سامنے رکھ دے گا. تو آیت مائدہ کی 48 آپ نے سنی، سوال کریں، سمجھیں. کتنی بڑی حقائق قرآن بیان کرتا ہے. آپ دیکھ لیں ایک ایک آیت کے اندر کوزے میں دریا بند کر دیا اللہ رب العالمین نے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ السلام علیکم سر، یہ منہاجہ کو واضح کر دیجیے. ہاں اچھا، یہ جو آیا ہے نا لفظ بہت اچھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہم نے شریعت آپ کو دے دی. شریعت کا مطلب ہے قرآن و سنت کے احکامات، اور منہاجہ وہ راستہ جو آپ کو عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، وہ ہے منہاجہ. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اور کوئی سوال؟ عجیب، میرے پاس وہ نہیں آ رہا کتنے لوگ ہیں. بیٹا یہ تو رکھا کرو، بنیادی انفارمیشن ہے وہ. کوئی سوال نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ کل اس سے آگے شروع کریں گے. ایک ایک چیز کو دوبارہ پڑھیے، سمجھیے، اور اس آئینے میں اپنی طرز عمل کو دیکھیے اور اس کو ٹھیک کریے. اگر نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو اس میں بہتری لائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.